بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں راجہ امتیاز طاہر سیاسی رہنما ہیں اور سابق ترجمان ہیں، سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کے رہے ہیں، اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں عالمگیر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیاسی اور سماجی رہنما ہیں اسلام آباد میں اور بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس سطح پر بھی۔ بات کریں گے کچھ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، وہاں ظلم و ستم جو روا رکھا جا رہا ہے، تمام دنیا اس سے واقف ہے، اس کے باوجود انڈیا اور خاص کر کے بھارت کا جو ہندوتوا نظریہ ہے وہ ان کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اس تناظر میں G20 ممالک کا اجلاس سری نگر کے اندر بلایا گیا اور وہاں پہ جو ممالک ہیں کچھ سعودی عرب، ترکی، عمان، مصر اور چین خاص کر کے، ان تمام ممالک نے وہاں جانے سے انکار کیا ہے اور اس میں شرکت نہیں کی۔ اس میں ہم اپنے مہمانوں سے اس حوالے سے پوچھیں گے کہ کیا پاکستان کی اس میں فتح ہے یا نہیں، اور کیا پاکستان اگر اس سے پہلے کوئی اچھا ایک پلیٹ فارم بنا کر چھوٹی سطح پر چھوٹے ڈیلیگیشن، خواہ وہ پاکستان کی اسمبلی سے ہوں یا AJK کی اسمبلی سے، وہ اگر بھیجے جاتے تو کیا اس میں کوئی آپ ڈفرینٹ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایک فائد وہاں سے حاصل ہو سکتے تھے۔ تو میں اپنے گیسٹ جو ہیں پہلے عالمگیر خان صاحب ان سے اس حوالے سے جانوں گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کس نیچ کی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ پاکستان بھی G20 ممالک جیسا کوئی اجلاس مظفر آباد کے اندر منعقد کروا کر یہ تاثر دے کہ وہاں پر ہم بھی ایک ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے یا عالمی سطح پر دنیا کو بتا سکیں کہ ہم پاکستانی جو AJK کے اندر کس طرح ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ دیکھیں جی، کشمیر کا جو یہ مسئلہ ہے یہ بہت ہی درینہ مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں کیا میں پاکستان سے لے کے ابھی تک کشمیریوں نے کہ کئی نسلوں نے اپنی آزادی اور حریت کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو سارے جو حریت رہنما ہیں ابھی بھی بہت سارے جو ہے نا انڈیا کے جیلوں میں بہترین قسم کی جو ہے نا جو سلوک ہے اور بہترین قسم کی سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ ایک بڑی مربوط اور بڑی جو ہے نا ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے۔ اصل میں ہماری جو سب سے جو بڑا پرابلم ہے، ہم بہت سارے معاملات میں مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انڈیا پاکستان کا کشمیر کے معاملے میں بہت ہی کلیئر قسم کا موقف ہونا چاہیے۔ اور جس طرح بھی یہ جو G20 کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ ممالک نہیں گئے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک آپ سمجھ کہ ایک مذمت ہے ان ممالک کی طرف سے جو یہ جانتے ہیں جو وہاں پہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور وہاں بدترین ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پاکستان کی جو موجودہ جو حکومت ہے، میرے خیال میں ان کو بھی آپ اس سلسلے میں ایک بڑا کلیئر کٹ موقف لینا چاہیے۔ انڈیا کے ساتھ اب ہماری وہ ٹو اینڈ فرو والی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، بڑی کلیئر پالیسی ہونی چاہیے، اور اس قسم کا جو کانفرنس بلایا گیا تھا پاکستان کو بھی آزاد کشمیر میں اس قسم کے جو ہے نا وہ بلانے چاہیے، تمام مسلم کنٹریز کو بھی اور تمام دوست ممالک کو بلانا چاہیے۔ اور یہ جو ضروری ہے کہ وہاں پہ مظالم دکھائے جا سکیں کہ انڈیا جو بارڈر ایریاز پہ کر رہا ہے کتنی مشکلات ہیں ان لوگوں کو اور کیسے وہاں پہ فائر ہو رہا ہے، اور یقین کریں کہ وہاں پہ نہتے مسلمانوں جی بالکل یہ دنیا کے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو ماضی میں ابھی حال ہی میں یہ جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کر دیا تھا، جی بالکل، تو میرے خیال میں کئی مہینوں تک جو ہے نا بالکل میڈیا بلیک آؤٹ تھا۔ وہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی وہ یعنی کیمرے کے آنکھ سے اور میڈیا کے آنکھ سے بالکل جنا اوجھل تھی، اور اس وقت بھی بڑا ظلم و ستم روا رکھا گیا تھا۔ تو انڈیا کے اس جو ہے نا مکروا چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان کو ایک بڑا مربوط قسم کی پوری دنیا میں کشمیر کا یہ جو منحوس چہرہ ہے یہ دکھانے کے لیے بھارت کا میرے خیال میں اس کے لیے بہت ہی جو ہے نا فعال قسم کی پالیسی ہونی چاہیے اور فعال قسم کے جو ہے نا اقدامات ہونے چاہیے تاکہ
کم از کم یہ کشمیر کا جو کشمیریوں کے ساتھ جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، کم از کم اس کا سدباب جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی راجہ امتیاز طاہر صاحب سیاسی رہنما ہیں، آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا، سعودی عرب، مصر، عمان، ترکی اور چین، یہ تمام ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہے G20 ممالک کا جو اجلاس ہو رہا تھا سری نگر میں۔ تو تمام پر سچویشن ایسی ہے کہ اس حوالے سے بھی کہنا ہے کہ دیکھیں OIC کے ممالک ہیں جتنے، کیا اگر ان کیس انہیں ہی آپ تھوڑا سا ایکٹیو کر لیتے اس موقع پر تو میں بھی کوئی آپ کو ایک نتائج جو آنے تھے وہ اس سے بھی منفرد ہوتے۔ اور دوسری جانب جو پاکستان کے اندر سیاسی اور اقتصادی اور معاشی لحاظ سے جو سچویشن ہے، میں بھی اگر کچھ یہ تھوڑی سی بہتر ہوتی تو ابھی ایسے ہم وہاں سے ہمیں فوائد بہت سارے حاصل ہو سکتے تھے جو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈسکس کرتے، انٹرنیشنل فورم پہ ڈسکس کرتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے احسن صاحب، بہت زبردست سوال ہے آپ کا، اور آپ ہی کے سوال میں اس کا ہلکا سا جواب بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اور یقیناً اس سے بھی بہت بہتر ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک کشمیری پاکستانی کے کہ یہ فارن آفس کی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک مخصوص سرکمسٹنسز سے ہمارا ملک پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، اور عالمی سازشیں بھی ہیں، اور پھر چائنا کی اپنی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اس کی جو جن وجوہات کی بنیاد پہ اس کی جو بزنس کے اعتبار سے، ٹورزم کے اعتبار سے، پھر ہماری کوئی چیزیں جو دنیا کو، جو ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو نہیں سیوٹ کرتی، تو اس حوالے سے اس کی ایک اپنی اہمیت بھی تھی اور ہے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت زبردست اس فارن پالیسی پہ یہ جو کام کیا ہے کہ چائنا جو دنیا میں بہت اہم ملک ہے، اور پھر ہمارا پڑوسی ملک ہے سعودی عربیہ، اور ہندوستان نے بڑا تمسخر اڑایا تھا اس بات کا کہ G20 میں سب سے پہلے انہوں نے سعودی عربیہ کو مینیج کیا تھا، اور پھر ٹرکی نے، پھر ایجپٹ نے، پھر عمان نے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا، اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور بہتری کی گنجائش یقیناً موجود رہتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کی یہ ناکامی نہیں ہے، یہ کامیابی ہے۔ صحیح۔ عالمگیر خان صاحب، آپ سے کچھ اس حوالے سے پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خارجہ پالیسی تھی وہ ابھی PDM کی جو حکومت ہے اس میں وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کی خارجہ پالیسی بہتر تھی، یا جو سابق وزیر اعظم عمران خان ان کی بھی خارجہ پالیسی آپ نے دیکھی، یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کے انہوں نے جیسے خطاب کیا، وہ USA کے اندر گئے، جیسے ٹرمپ کے سامنے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کا موقف لڑا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی پالیسی بہتر تھی اور کسے آپ اپریشیٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اصل میں جو فارن پالیسی ہوتی ہے نا، فارن پالیسی اصل میں آپ کی جو اپنے جو مفادات ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ میں فارن پالیسی آپ بناتے ہیں نا۔ صحیح۔ ہمارے ہاں اصل میں تھوڑا سا ہر دور میں یا ہر حکومت میں تھوڑی سی ہماری جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ زیادہ تر ہم اپنے کچھ دوستوں کو بھی خوش کرنا چاہتے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ ہمیں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی اصل میں پاکستان کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس سے بھی ایک پوری جو کمیٹی، مطلب پوری دنیا میں ہماری جو نیگیٹو ایک جو ہے نا ایک انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی والی صورتحال ہے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں میرے خیال میں جو فارن پالیسی تھی، یونائٹڈ نیشن میں جس طریقے سے اس نے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو یورپین کنٹریز میں خاک شائع ہوتے تھے، اس کے بارے میں بھی ایک بڑا جو ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ بھی بڑے اچھے انداز میں اس کی وکالت بھی ہو رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بنسبت PTI کی جو 3.5 سال حکومت تھی، ان کی جو فارن پالیسی تھی وہ زیادہ مثبت اور بہتر پالیسی تھی۔ صحیح۔ راجہ امتیاز طاہر صاحب، آپ بھی سیاسی معاملات سے گہرے جڑے ہوئے تھے، تمام تر چیزیں آپ جانتے ہیں،
اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، خاص کر کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا بھی آپ نے مظفر آباد کا بھی دورہ دیکھا، شنگھائی تعاون تنظیم میں وہ خصوصاً طور پر اس لیے گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ کوئی ایک کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ تمام پارٹیز کا یہ فیصلہ تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں وہاں پہ جایا جائے اور بھارت کے پلیٹ فارم سے دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت بڑے پیمانے پر مظالم ہو رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے اندر جائیں یا یورپین کنٹریز کے اندر جائیں، وہ بھی کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل میں کوشش کرتا ہوں کہ کشمیر کی ایشو کو ریز کیا جائے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسی زیادہ بہتر ہے یا سابق وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی بہتر تھی؟ دیکھیے احسن صاحب، پالیسی بیسکلی ملک کی ہوتی ہے۔ یقیناً جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس کا انپٹ جو ہے وہ سارے مل کے دیتے ہیں، اور چیف ایگزیکٹو کی اگر اپنی ایک رائے ہوتی ہے اور وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں یقیناً۔ لیکن میں قطع نظر اس کے، عالمگیر خان صاحب بڑے محترم اور بہت معروف نام ہے اسلام آباد کی پالیٹکس کا، اور میں ذاتی طور پہ ان کا بڑا مداح بھی ہوں، اور ان کا اپنا موقف ہے اور بالکل ان کا حق ہے۔ لیکن میں اس بات سے ہٹ کے میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دورہ انڈیا کو بہت غور سے دیکھا، اور بھٹو صاحب کی تو ظاہر ہے ہم زمانے میں اس عہد میں نہیں تھے، شعور کی آنکھ ہم نے نہیں کھولی تھی، لیکن ان کو ہم نے ظاہر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور ہسٹری میں ان کو پڑھا دیکھا ضرور ہے۔ اس کم عمر نوجوان نے جس خوبصورتی کے ساتھ گجرات کے اس کسائی کے نام سے ان کو جب مخاطب کیا، اور ہندوستان کے تمام چینلز اور تمام میڈیا جس طرح چیخ و پکار انہوں نے کیا، میں ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں بطور کشمیری میرے لیے بہت یعنی حوصلے کی بات تھی۔ صحیح۔ گزشتہ دنوں وہ آزاد کشمیر تشریف لے گئے اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی جو ان کے ویژن اور وزڈم کی عکاسی کرتی ہے، اور ہمیں اس طرح کی توقع ہر پاکستان کے لیڈر سے ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا نہیں، آزاد کشمیر کا نہیں، میں مقبوضہ کشمیر کا بھی وزیر خارجہ ہوں۔ یہ بہت غیر ممکن، اس سے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس سے بہتری کی گنجائش موجود ہے، اس سے بھی بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے، چونکہ پاکستان حق پہ ہے۔ اس مسئلے کو ہندوستان جو ہے وہ اقوام متحدہ میں لے کے گیا تھا، اور پاکستان اس کا نہ صرف فریق ہے، بہت اہم فریق ہے، اور اس کے بعد کشمیری ہیں اور پھر ہندوستان بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پالیسی ہے اور جو فارن آفس کی اور فارن منسٹر کی بالخصوص، اس پہ بطور کشمیری ہم مطمئن ہیں۔ یہ مودی کا جو خاص کر کے دور حکومت ہے اور ہندوتوا کا جو نظریہ ہے، اس حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ جیسے فلسطین میں اسرائیل مظالم کر رہا ہے، سیم سچویشن یہاں پہ ہے، اور یہاں پہ مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور خاص کر کے اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو نوجوانوں کو انتہائی بڑے پیمانے پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ہر روز نہتے یہ کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے عالمگیر خان صاحب، آپ سیاسی اور سماجی رہنما ہیں اسلام آباد میں، اور رائٹس کے حوالے سے بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ کس نہج پر ہمیں پالیسی بنانی چاہیے اور کہاں سے ہم اسے اٹھا سکتے ہیں تاکہ یورپین کنٹریز کو ان چیزوں کا پتہ چل سکے، عالمی دنیا اس حوالے سے باخبر ہو سکے کہ وہاں پہ کیسے ان نہتے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ سب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن مقبوضہ کشمیر میں کشمیری لوگوں کے خلاف انہوں نے جو روا رکھے ہیں، اور یقیناً فلسطین میں اسرائیل جو ہے نا جو کچھ کر رہا ہے، اب یہ پوری یورپی دنیا کو اور سارے جو ہیومن رائٹس کی جو ہے نا انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے سب کو پتہ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کے بارے میں جو ایک ذہنیت ہے، وہ چاہے یورپ میں ہے، چاہے امریکہ میں ہے، چاہے پوری اور دنیا میں ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ جو ہے نا ایک ذہنیت ہوتی ہے، اور پھر یہ جو اگر کوئی غیر مسلم ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا فوراً نوٹس بھی لیا جاتا ہے۔ آپ اگر ہسٹری میں ایسٹ تیمور کو دیکھیں اور پھر سوڈان کو آپ دیکھیں جہاں پہ مسلمانوں کی انوالومنٹ تھی، تو وہاں پہ فوراً جو ہے نا، یا بوسنیا میں جو وائلیشن ہو رہی تھی نا، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وائلیشن ہو رہی ہے کشمیر میں ہو رہی ہے یا جو فلسطین میں ہو رہے ہیں نا، یہ سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بہت اچھی طرح پتہ ہے
تو اس سلسلے میں یہی تو میں سمجھتا ہوں، اور جس طرح راجہ صاحب فرمانا ہے کہ ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے. اگر یہ جو ہماری جو فارن آفس ہے یا جو ہمارے ارباب اختیار ہے وہ سنجیدگی سے اس چیز پہ جو ہے نا وہ غور کرے اور اس معاملے کو سیریس لے کہ یہ جو کشمیریوں کے ساتھ اس وقت جو وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس پہ ایک بڑا کلیئر وہ ہو، سٹینڈ ہو، اور دنیا کو بتایا جائے کہ اگر دیکھیں دنیا ایک امتیازی یا دوہرا معیار رکھیں گے تو اس پہ جنگیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور آج کل پھر جنگیں جو ہوتی ہے نا وہ کنونشنل وار نہیں ہوتی ہے نا، دیکھیں نا یہ تو پھر انکنونشنل وار کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور جنگیں ہمیشہ یہاں سے علاقے سے یا علاقے کے لوگوں کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو وہاں پہ وار کا خطرہ ہوتا ہے نا. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے. اور وہ کشمیری ہمارے بھائی ہے، ہماری بہنیں ہیں، اس کے لیے جو ہے نا میرے خیال میں ہر سطح پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور ہر پاکستانی کو اٹھانا چاہیے. یہ کسی سرکاری ادارے کی یا کسی آرگنائزیشن کا رائٹ نہیں ہوتا ہے نا، نہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ میری آپ کی اور سب پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی. میر وائز عمر فاروق کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو انہوں نے اس حوالے سے بیان دیا ہے کہ محمد یاسین ملک کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کشمیریوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہے. یہ سچویشن بن رہی ہے کہ وہاں پہ جو حریت رہنما ہیں، جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، انہیں اب اس نہج پہ پہنچایا جا رہا ہے کہ عدالتی جو ٹرائل ہے اس کے اندر لا کر انہیں سزائے موت سنائے جانے کا یہ امکان ہے. یاسین ملک کو اس حوالے سے میر وائز عمر فاروق بھی بڑی پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا ہے. رائے صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ اس تناظر میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان عالمی فورم پر جا سکتا ہے اس ایشو کو لے کر؟ 100% جانا چاہیے. دیکھیے، یاسین ملک کوئی ایک شخص یا ایک آواز نہیں ہے. یاسین ملک ریاست جموں و کشمیر کے دونوں حصوں کا ایک معروف اور مقبول لیڈر ہے، اور اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے ریاست کی آزادی کی بات کی ہے. اور اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ کوئی یہ بھی نہیں کہتے کہ جو ہمارا موقف ہے، میرے تو ذاتی طور پہ اسٹریٹ اوے ہم تو کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے ہر اعتبار سے، اور ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہوگا. ان کی تھوڑی سی اس سے رائے مختلف بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کی رائے جو ہے وہ مختلف ہونا یا ہمارے مزاج کے خلاف ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی جو فالوئنگ ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے. اور کیا کیا، افضل گرو کو آپ نے شہید کیا، آپ نے برہان ایک معصوم بچے کو آپ نے مار دیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا ان کو فائدہ ہوا؟ پورے کشمیر کے اندر اور بلکہ ہندوستان کی بازاروں کے اندر بھی برہان وانی کو جو ہے نا خراج عقیدت پیش کیا گیا. تو میرا خیال ہے یہ بوکھلاٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ احسن صاحب، وہاں پہ چونکہ الیکشن ہے، پیچھے ایک ریاست میں برے طریقے سے بی جے پی الیکشن آ رہی ہے، اور یہ پارٹی جب سے اقتدار میں آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی جو ہندوتوا جس کا طرف آپ نے اشارہ کیا، جتنے یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پاکستان کے اور مختلف مسلم ممالک کے بارے میں جو ایک کہانی، ایک متھ بنائی گئی، وہ ایک طرف، اور یہ جو بی جے پی ہے، یہ جو اڈوانی ہے، یہ جو کس کی سوچ ہے، واجپئی کیا نام ہے اس کا، یہ جو مودی کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کو آنکھیں کھولنی چاہیے. اور اس سے بڑا دہشت گرد دنیا میں شاید ہی کوئی ہو. اور الیکشن کے لیے بھی وہ ایک اسٹنٹ یوز کرتے ہیں، اور الیکشن میں وہاں پہ جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا، جو کشمیری حریت پسندوں کے خلاف بات کرے گا، اس کو ان کا خیال ہے کہ ان کی جنتا ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو اتنی ضرورت ہندوستان کو نہیں ہو سکتی. ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کریں گے آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. تو رائے صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب بھی بڑھوں گا، آپ سے پوچھوں گا پی ٹی آئی سے ہی آپ وابستہ ہیں یا آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے؟ سب سے پہلا کوسچن تو اس حوالے سے کروں گا. اس کا میں کل بھی کسی ایک چینل پہ تھا، میں نے وہاں بھی عرض کی کہ میں نے پی ٹی آئی جوائن ہی نہیں کیا تھا. صحیح. ہم نے نہیں تو پی ٹی آئی کو ہم نے جوائن کیا تھا، اور وہاں کے سرکمسٹنسز تھے لوکل، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سارے سامنے ہے. جی. اور ویسے پی ٹی آئی کو آپ سیاسی جماعت تصور کرتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعت ہی سے تصور نہیں کرتے. نہیں، دیکھیے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کچھ لوگ پارٹیوں میں اچھے برے ہو سکتے ہیں، سوچ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی فالوئنگ ہے، اس کا پارلیمنٹ میں ایک مینڈیٹ تھا اور ہے. اب تو چلے وہ فارغ ہو گئے اسمبلیوں سے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات کہنا کہ بالکل وہ پارٹی نہیں ہے، یہ تو مناسب نہیں ہوگا. پی ٹی آئی ایک فارغ
ایک حقیقت تھی بھی اور ہے بھی میرا خیال۔ سردار تنویر الیاس خان صاحب کے جو بیانات ہیں ان کو کیا سراہیں گے کہ جس طرح پارٹی انہوں نے چلائی اور وزیر اعظم بھی فوراً آ کے بن گئے، اور اس کے باوجود بہت سارے لوگوں کو جو خاص کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حلقے کے اندر بڑے وہ اپنا رول دے رہے تھے، ہر خوشی غمی میں وہاں پہ شریک ہوتے تھے، پورے 5 سال انہوں نے اسٹرگل کی، اینڈ پہ انہیں ٹکٹ بھی نہیں ملا اور تنویر الیاس اوپر سے آ کے ٹکٹ بھی لے گئے اور ساتھ وزیر اعظم بھی بن گئے۔ اس کے باوجود جب دوبارہ سے وہ پارٹی سے فارغ کیے گئے، پارٹی سے تو فارغ نہیں کیے گئے، عدالتی ٹرائل کے ذریعے ہائی کورٹ نے انہیں فارغ کیا، لیکن اس کے بعد جو ان کے بیانات ہیں خاص کر کے عمران خان کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے، انہوں نے یہ بات کہی کہ بہت بڑی سطح پر بہت بڑے پیمانے پر پیسے لیے گئے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک سیاسی رہنما کو یا ایک سیاسی لیڈر کو ایسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں نے شاید پچھلے آپ کے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اب چونکہ میرا ان کے ساتھ علیحدگی ہے اور یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں ان کے ساتھ جو گزرے لمحات ہیں ان کو ذکر کروں، لیکن بڑی بدقسمتی تنویر الیاس صاحب کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ ان کو اللہ پاک نے بھی اور ان کو ان کی جماعت نے بھی اور ان کو تمام لوگوں نے بہت عزت دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سینٹرل باغ کا حلقہ ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ ٹرائبزم ہے، اور اس کے باوجود ان کو غیر معمولی لوگوں نے سپورٹ کیا کہ کارپوریٹ سیکٹر کے آدمی ہیں اور کھائیں گے نہیں لگائیں گے، اور پھر لوگوں کی محرومیاں دور ہوں گی، اور برادریزم سے ہم نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بڑی تقریریں کی کہ اس سے نکل کے بڑے الزام بھی لگے ہم پہ، تو بڑی بدقسمتی کہ وہ شخص ڈلیور نہیں کر سکا۔ اور پھر اس کے بعد پارٹی کے ساتھ جو وہ جانے، خان صاحب جانے، وہ میرے لیول سے شاید تھوڑی بڑی بات ہوگی، لیکن میں ایک عرض کروں کہ بہت ساری چیزوں کا علم ہے، ابھی شاید مناسب نہیں، لیکن میرا خیال ہے تنویر الیاس صاحب قصہ پارینہ ہے پالیٹکس کے اندر۔ صحیح۔ عالمگیر خان صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گا، سیاسی اور سماجی رہنما ہیں، اسلام آباد کے اندر بڑا اہم رول آپ دے رہے ہیں، آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا پالیٹکس میں کون سی سیاسی جماعت جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا کس پلیٹ فارم سے ان فیوچر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں جس کے تحت لوگوں کی آپ نمائندگی کر سکیں، لوگوں کے لیے ایک اچھا رول دے سکیں؟ جی، میں تو پہلے ذرا جو راجہ صاحب سے آپ نے سوال کیا کہ پاکستان تحریک انقلاب انصاف جو ہے سیاسی جماعت ہے نہیں ہے، پہلے تو میں ذرا اس پہ بات کروں گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مسلم لیگ نون میں زمانہ طالب علمی سے میں مسلم لیگ نون میں بھی رہا ہوں، ایم ایس ایف، اور پھر پارٹی میں جو مسلم لیگ جو مدر پارٹی ہے صحیح، اس میں بھی رہا ہوں، اور میں 3-3.5 سال پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہوں، صحیح، اور سن 2001-2 میں پی ٹی آئی میں بھی عمران خان کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے اصل میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو جو میری سٹڈی ہے، چونکہ یہ موروثی جماعتیں ہیں، صحیح، اور اس وقت جو میرا مائنڈ بنا ہوا ہے، آپ اسٹیٹس کو پسند نہیں کرتے؟ میں اسٹیٹس کو کا میرا اصل میں شروع سے نظریہ جو ہے نا میرا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر موروثی سیاست ہے، میں اس کو ناپسندیدگی کے نظر سے دیکھتا ہوں، اور اس کا میں بڑا سخت مخالف ہوں۔ لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی نے اپنا بیٹا لایا، جہانگیر ترین نے اپنا بیٹا لایا، اور شاہ محمود قریشی نے اپنی بیٹی لائی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اسٹیٹس کو کا شکار نہیں؟ دیکھیں، ابھی جو عمران خان کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، اس نے یہ کہا کہ اگر میں گرفتار ہوا یا میں نااہل ہوا تو پارٹی کے جو امور ہے، شاہ محمود قریشی ہے، پرویز خٹک ہے، یہی دیکھیں گے، اور مراد سعید کے بارے میں اس نے کہا کہ فیوچر کا لیڈر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں نا، ایک تو سب سے میں کہتا ہوں کہ یہ آج اس نے جو موروثی سیاست ہے اس پہ اس کو دفن کر دیا، ورنہ عمران خان قاسم کو یا سلمان کو بھی کبھی کہہ سکتا تھا کہ جی میرے بعد پھر آپ ان کو جو ہے نا، جس طرح آپ بشرا بی بی کو کہہ سکتی، یا جس طرح بنظیر کی شہادت کے بعد زرداری نے ایک فیک لیٹر جو ہے نا وہ لے کے گھوم رہا ہوتا تھا کہ جی بنظیر بھٹو نے مرنے سے پہلے جو ہے نا، جب اس کی زندگی کو خطرہ تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں شہید ہو گئی تو میرا جانشین جو ہے نا یہ بلاول بھٹو ہوگا، اور پارٹی کا چیئرمین بھٹو ہوگا، بلاول بھٹو ہوگا۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے، یا جو اس نے اپنا جو
माइंड है उसने इसको वो करेंगे। बाकी आपने जहांगीर तारीन का कहा और शाह महमूद कुरैशी की, आपने देखा होगा कि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन थे तो उसमें शाह महमूद कुरैशी की बेटी हार गई थी। हालांकि अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इलेक्शन हार जाते। तो वो भी मैं ये समझता हूँ कि असल में लोगों की जो ना अब एक नज़रिया बना हुआ है कि पीटीआई जो है ना ये मुरूसी जमात नहीं है, और मेरे ख्याल में जो पीटीआई के अपने जो वोटर थे उन्होंने भी उसके खिलाफ वोट दिया कि नहीं इस तरह फिर वो मॉरिशियत में बात, तो उसकी बेटे को उन्होंने हरा दिया था। तो ये मैं समझता हूँ। साहब आपसे वस्ती हल्के के हवाले से पूछूंगा कि इलेक्शन वहाँ पे जारी और सारी हैं और होने जा रहे हैं, तो उस हवाले से भी आप मुझे बताइएगा। और ख़ास करके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के अनवार उल हक साहब, वो अभी तक अपनी काबीना तश्कील नहीं दे सके, तो इस हवाले से भी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का तो कल स्टेटमेंट भी आ गया है, वो चूँकि 15th अमेंडमेंट का इशू है और उस पर कोई एक आध जगह पे इतराज़ था और उन्होंने कहा कि हम अपनी लीडरशिप से पूछ के डिसीजन लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस आदमी ने 52 के हाउस के अंदर 48 वोट लिए हों उसको कोई प्रॉब्लम होगा। और वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ वेरी गुड स्टफ। मैं इससे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, इससे बेहतरीन स्टेटमेंट कोई हो और बेहतरीन चलाएंगे मेरा ख्याल है। और इत्मीनान रखेंगे जब तक कश्मीर में इलेक्शन होते चौधरी अनवार उल हक ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो वो वस्ती हल्के में किस पार्टी के साथ मींस किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, उन्होंने दोनों जमातों से वोट लिए हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी वोट दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया। तो अपना दस्ते शफ़क़त हैज़ वज़ीर-ए-आज़म किस पार्टी पे रखेंगे आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि वो गैर जानबदार रहेंगे। सही, तो मजबूत किसे देखते हैं वस्ती हल्के में? ये कहना कबल वक्त है, लेकिन मैं जो कैंपेन को स्टडी किया है, ज़ियाउल कमर की कैंपेन बहुत डिसिप्लिन के साथ है, बड़ी पॉलिटिकल बुनियादों पे है, बड़ी ग्रास रूट लेवल पे है। और बीएमएलएन की भी कंपटीशन में यकीनन है और पीटीआई का उम्मीदवार भी। राज साहब, आप तो वहाँ से बहुत अहम रोल देते हैं और बड़े लोग भी आपका पूछते भी हैं इस हवाले से भी कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, और आप कब तक वहाँ जो हल्के की कैंपेन है उसे ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि आपने तमाम तर सिचुएशन देखी कि तनवीर इलियास के दौर में वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं हुए। तो अगर इनकेस आप वहाँ पे कोई रोल देते हैं तो डेफिनेटली आपको लोगों को डिलीवर करना होगा। लोगों से पूछेंगे, लोगों को सोचने पे कह दिया है। 1-2 को इंशाल्लाह मैं वहाँ पे होऊंगा, हमारी पूरी टीम है, हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे। इस दफ़ा थोड़े से हम ईजी हैं क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा किसी पार्टी का प्रेशर भी हमारे ऊपर नहीं है। लोगों के मफाद को देखेंगे, लोगों के इंटरेस्ट को देखेंगे और जो इनपुट हो सका अपना भी वो देंगे। और इंशाल्लाह 2-3 तारीख को हम वहाँ पे होंगे और अल्लाह खैर करेगा, ठीक होगा इंशाल्लाह। आलमगीर खान साहब, सियासी और समाजी आप रहनुमा हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। राजा इम्तियाज़ ताहिर साहब, आप सियासी रहनुमा हैं और अहम रोल दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।